خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے دوسری سلاطین کی کتاب، اس کا 16واں باب آج سیکھنا شروع کریں گے۔ سیکنڈ کنگز چیپٹر 16 اور اس سلسلے کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ عزیزو، خداوند سے آپ سبوں کے لیے سلامتی کی، زندگی کی اور خداوند کے خوف کی پاک روح کو مانگتے ہیں، تاکہ آپ سب خداوند کی روحانی اور دنیاوی نعمتوں اور برکتوں سے سیر اور آسودہ ہو سکیں، تاکہ جب آپ خداوند کے پاک کلام کو سنیں تو آپ اسے صرف سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے اور اس میں اور ترقی کرنے والے ہوں، تاکہ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھرانے خداوند کے نام کے جلال کے لیے بابرکت گھرانے ہوں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ خداوند کے کلام کو سنجیدگی سے سیریسلی سنتے ہیں اور اس کے ساتھ جڑتے ہیں، کیونکہ عزیزو، خداوند نے اپنے پاک کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جی ہاں، خداوند اپنے پاک کلام میں، بائبل مقدس میں یہ بات بڑے واضح طور پر کہتا ہے کہ خداوند اپنے پاک کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت، عزت، حشمت دیتا ہے، کیونکہ پاک کلام ہی خداوند کی تعریف اور تمجید کا، خداوند کی پہچان کا، خداوند کے ساتھ چلنے کا ذریعہ ہے۔ عزیزو، آپ کی تمام گواہیوں کے لیے، ان ٹیسٹمنیز کے لیے، اس برکت کے لیے، اس خوشی کے لیے، روحانی خوشی کے لیے جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کلام کو سننے سے، کلام کے بھیدوں سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد، اور اس کو شیئر کرتے ہیں میرے ساتھ ذاتی طور پر پرسنلی، میں ان سب باتوں کے لیے خداوند اپنے آسمانی باپ کو جلال دیتا ہوں، اور ان دوستوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو خداوند کے کلام میں سے سیکھ کر اوروں کو سکھانے کا، اوروں کو بتانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہے ہیں۔ بے شک خداوند اس کلام کے دیے سے کئی زندگیوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ان سوالوں کے لیے بھی جو لوگ ذاتی طور پر کلام کے حوالے سے مجھ سے کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جواب ذاتی طور پر دے سکوں، لیکن کئی دفعہ کام کی زیادتی کی وجہ سے اور خداوند کی خدمت جو ساتھ ساتھ چلتی ہے، جو کہ میری زندگی کا مقصد ہے، ویژن ہے، ان کلام کے پروجیکٹس کی وجہ سے میں کئی دوستوں کے، بہن بھائیوں کے سوالوں کا جواب فوراً نہیں دے سکتا، اس کے لیے معذرت، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ود ان اے ویک، ایک ہفتے کے دوران تمام سوالوں کے جواب میں دے سکوں۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا صبر کا اور پیشنس کا مظاہرہ کریں۔ اور عزیزو، کچھ سوال کیے گئے ہیں اس دوسری سلاطین میں جو ٹائم لائن چل رہی ہے، اور جو اشور کی اسرائیل کے ساتھ، اسیریا کی اسرائیل کے ساتھ الیجنس، الحاق ہو رہا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو ساتھ ساتھ ہسٹوریکل ریفرنس سے، تاریخی نقطہ نظر سے بھی سمجھاتا جاؤں، اور جو روحانی طور پر جو خداوند کی پاک روح میسج، پیغام دینا چاہتی ہے، وہ ساتھ ساتھ ضرور چلتا رہے گا۔ اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم کلام کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی حاصل کریں۔ ایک بہن نے، ایک بیٹی نے یہ گواہی دی کہ ان کی ایک عزیزہ جو 10 سے 12 سال کی بیٹی ہے، اس کو بھی یہ کلام کا پروگرام اتنا پسند ہے کہ وہ سادہ الفاظ میں خداوند کے کلام کو سیکھ رہی ہے اور گہری باتوں کو، بھید کی باتوں کو آسانی سے سمجھ رہی ہے۔ تو سارا جلال ہم اپنے آسمانی باپ کو دیتے ہیں۔ اور دوسرے سلاطین کے 16ویں باب میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ اسرائیل کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، وہ قتل و غارت میں، سازشوں میں، ایک دوسرے کو گرانے، ایک دوسرے کو کم اور نیچا دکھانے میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ہی سالوں میں کئی بادشاہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں۔ 15ویں باب کے آخر میں ہم نے یہ پڑھا کہ کس طرح اسرائیل جو ہے وہ اسیریا سے، اسور سے تو ملا ہی ہوا ہے، لیکن پھر ارام کے ساتھ، یعنی سیریا کے ساتھ مل کر یہودا پر حملہ کرنے کی، یہودا پر اپنی مرضی کا بادشاہ مسلط کرنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہودا بھی اتنی تیزی کے ساتھ تو نہیں جتنی تیزی کے ساتھ اسرائیل نیچے جا رہا تھا، مگر بتدریج، گریجولی یہودا بھی ڈاؤن فال کا، زوال کا شکار ہے۔ عزیزو، ان تمام حملوں کا جو کہ یہودا پر اور بالخصوص
یہودا کے حاکموں پر کیے جا رہے ہیں۔ ایک نقطہ نظر، ایک وے آف لکنگ ایٹ دیز تھنگز یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یاد رکھیے ابلیس، ایڈورسری، مخالف خداوند کے لوگوں کا، یہ جانتا ہے کہ داؤد کی نسل سے ہمارا منجی، اسرائیل کی، تمام دنیا کی نجات کا بانی یشوع ہمشیاہ، یسوع المسیح آنے والا ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہودا کے گھرانے کو، داؤد کے خاندان کو ملیا میٹ کیا جا سکے، اور اس کی اگزامپل، اس کی مثال صرف یہاں پر نہیں بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عتلیہ نے، جو کہ اخیب اور ایزبل کی بیٹی تھی، جو کہ برائی کی جڑ تھی، جب وہ اس گھرانے میں آتی ہے، یہودا کے گھرانے میں شادی کر کے آتی ہے، تو وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ ساری نسل کو ختم کر دے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صدوق کاہن اور یہوشبا جو ہیں، وہ یواس بادشاہ کو، جو داؤد کے گھرانے کا ایک چشم و چراغ رہ گیا تھا، اس کو بچاتے ہیں اور اس کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس پوائنٹ پر 2 کنگز چیپٹر 16 میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ یہودا کے بادشاہوں کو وائپ آؤٹ کرنے کی، صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک پوائنٹ آف ویو، ایک نقطہ نظر، مختلف اینگلز ہیں، مختلف نقطہ نظر ہیں اس سچویشن کو دیکھنے کے، لیکن ایک نقطہ نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داؤد کے گھرانے کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، کہ ابلیس نہیں چاہتا کہ وہ نجات کا بانی یسوع المسیح، خدا کے وعدے کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، جس نے داؤد کے گھرانے سے آنا ہے، اس کے آنے کا راستہ مسدود کیا جا سکے، بند کیا جا سکے۔ جس طرح آپ اگر یروشلم کی 4 دیواری کو دیکھیں، اسپیشلی ہیکل کی جہاں پر موجود تھی، اس کی 4 دیواری کو دیکھیں، تو ایک پروفیسی ہے، نبوت ہے کلام مقدس میں کہ خداوند یسوع المسیح اپنی دوسری آمد میں اس مشرقی دروازے سے، ایسٹرن گیٹ سے داخل ہوں گے۔ تو جس طرح ہم شیطان ابلیس کا حوالہ دے رہے ہیں داؤد کے گھرانے کو وائپ آؤٹ کرنے کے حوالے سے، اسی طرح ایک اور بادشاہ گزرا ہے 6 صدی 6 سینچری میں، اس نے کیا کیا کہ اس نے اس مشرقی دروازے کو چنوا دیا ہوا ہے کہ یسوع مسیح وہاں سے نہ آ سکیں۔ نہ ابلیس جانتا ہے، نہ اس کے چیلے چانٹے یہ بادشاہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی اور اسی مشرقی دروازے سے ہوگی، اور اسی طرح خداوند یسوع المسیح کی پیدائش بھی داؤد ہی کے گھرانے میں سے ہوگی اور ہوتی ہے، اس لیے کہ خداوند اپنے پاک کلام کی عزت کرتا ہے اور اسے ضرور ہی پورا کرتا ہے۔ عزیزو، شیطان ابلیس، مخالف، یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں نجات میں داخل ہوں، اور وہ جو نجات کو قبول کر لیتے ہیں ان سے وہ اس نجات کو، اس سیلویشن کو چھیننا چاہتا ہے، مختلف ہیلوں بہانوں سے، مختلف ٹریپ سے، جال بچھا کے وہ خداوند کے بیٹے اور بیٹیوں کو اس تنگ دروازے سے جو زندگی کی طرف جاتا ہے اس سے گمراہ کر کے، بھٹکا کے، بہلا پھسلا کے اس کشادہ راستے پر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا اینڈ جو ہے، جس کا انجام جو ہے، وہ اتھا گھڑا ہے، وہ برائی ہے، وہ بدی ہے، وہ تباہی ہے۔ آج کے کلام کا، آج کے پیغام کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنی نجات کو خداوند یسوع المسیح کے لہو سے، اس کی صلیب کے وسیلہ سے، اس کے نام اور اس کی قوت اور اختیار کے وسیلہ سے قبول کریں، اور پھر نجات کے اس راستے پر بھی چلیں، زندگی کے اس راستے پر بھی چلیں جو کہ خداوند کے کلام کا ہے، جو کہ اس کے احکام کا ہے، جو کہ اس کی شریعت کا ہے، جو کہ اس کی نصیحت کا ہے، جو کہ اس کی گائیڈنس کا ہے۔ اور خداوند جب یہودا کے گھرانے کو اور خاص طور پر ان بادشاہوں کو بچاتا ہے تو عزیزو یہ ان اسپیسیفک خاص بادشاہوں کی وجہ سے نہیں بتاتا، جیسے یہاں پر آخز ہے جو کہ یہودا کا بادشاہ ہے، بلکہ وہ داؤد بادشاہ کے ساتھ اپنے کیے گئے وعدے کی وجہ سے ان گھرانوں کو اور اس خاندان کو، بالخصوص داؤد کے خاندان کو بچاتا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ خداوند اپنے بیٹے، ہمارے منجی
یشوع ہمشیاہ یسوع المسیح اپنے کلمے کو اسی گھرانے سے اپنے کلام کے مطابق لانا چاہتا ہے۔ جیسے میں آپ کو شروع سے کہتا آیا ہوں، اس 15ویں باب اور 16ویں باب کے ساتھ ہمیں یسایہ کا 7واں باب بھی پڑھنا ہے، آئزایہ 7 بھی پڑھنا ہے۔ تو آئزایہ 7 میں اس کی 13 اور 14 ورس آن ورڈز، یسایہ 7، 13 اور 14 آیت سے آگے لکھا ہے، تب اس نے کہا، اے داؤد کے خاندان، اب سنو، کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے کہ میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ عزیزو، یہاں پر ہم اس پوائنٹ کو جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کا لنک دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق دیکھ رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ خداوند اپنے وعدے کے مطابق داؤد کے خاندان کی قدر اور حفاظت کرتا ہے، اور پھر چونکہ خداوند یسوع المسیح نے، اس بیج نے جو کہ فتح مندی کا، راست بازی کا اور نجات کا بیج ہے، اس نے اسی گھرانے میں سے آگے آنا ہے، تو خداوند وہ خوشخبری بھی، وہ پروفیسی، وہ نبوت بھی اس باب میں رکھ رہا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ خداوند اپنے کلام کی، اپنے وعدوں کی، اپنے عہد کی قدر کرتا ہے۔ عزیزوں، میں جس وعدے کا، داؤد کے ساتھ کیے گئے وعدے کا، عہد کا ذکر کر رہا ہوں، اسے ریفرنس کے لیے، حوالے کے لیے آپ ضرور نوٹ کیجئے گا، پڑھیے گا۔ وہ دوسرے سیموئیل اور اس کے 7ویں باب میں موجود ہے۔ اور جن بہنوں بھائیوں نے اس کتاب کو، یعنی سیموئیل کی کتاب کو ہمارے ساتھ پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ ضرور ان آڈیو فائلز کو بھی دوبارہ ریفر کر سکتے ہیں جو ہم نے 7ویں باب کے حوالے سے خداوند کے کلام میں سے دوسرے سیموئیل، سیکنڈ سیموئیل میں سیکھی تھیں اور پڑھی تھیں۔ 16ویں باب کے آغاز میں ہم آخز کی بادشاہی کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس نے 16 برس یروشلم میں بادشاہی کی۔ جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 20 برس کا تھا۔ اس حوالے سے سیپچوجنٹ میں تھوڑا اختلاف ہے۔ ہمارے پاس جو اردو یا انگلش ترجمہ ہے تناخ کا، جس کو غلط العام میں پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے، اس کا جو سیپچوجنٹ ہے، یعنی کہ جو یونانی ترجمہ ہے، اس میں یہ ایج جو ہے یہ 25 برس لکھی ہوئی ہے، اور اس کی ریزن اس وجہ سے بھی بہتر ہے کیونکہ جو حزقیہ بادشاہ اس سے پیدا ہوتا ہے، آخز سے، اگر ہم اس کی ٹائم لائن دیکھیں تو اگر یہ 20 سال کا بادشاہی کرنے لگ رہا ہے تو، اور حزقیہ جو ہے اس کی پیدائش اس وقت ہوتی ہے جب آخذ شاید 11 برس کا ہو، جو کہ پاسبل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کی جو بادشاہ بننے کی ایج ہے وہ سیپٹوجنٹ میں، جو کہ یونانی ترجمہ ہے پرانے عہد نامے کا، تناخ کا، وہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ لیکن ان ڈیٹ سے، ان تاریخوں سے کہیں زیادہ گھمبیر اور سیریس مسئلہ ہمیں تیسری آیت میں دکھتا ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا۔ یہ جو یہودا کا بادشاہ ہے، یہ جو داؤد کے خاندان میں سے ہے، یہ جس کو اپنے آباء و اجداد داؤد کے نام کی، اس محبت کی جو وہ خداوند سے کرتا تھا، قدر کرنی چاہیے تھی، نہیں کرتا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا۔ وہ اسرائیل کے بادشاہ جو کہ خداوند کو نفرتی کام کرتے تھے، انہوں نے خداوند کو غصہ دلایا، اور اس بادشاہ نے، یہودا کے اس بادشاہ نے بھی خداوند کے سامنے نفرتی کام کیے۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا، اونچے مقاموں اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا۔ ان باتوں کا کانسیکوینس ہوتا ہے، ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لکھا ہے شاہ ارام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فقہا نے لڑنے کو یروشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا۔ عزیزو، اس پوائنٹ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سایہ آخذ کو آ کر یہ بتاتا ہے کہ تیرا کوئی بال بیکار نہیں کر سکے گا، لیکن دیٹ از ناٹ بیکاز آف آخذ، وہ آخذ کے ایکشنز کی وجہ سے نہیں بچتا، بلکہ آخذ اور یہودا کا گھرانہ اس رحمت، اس فضل، اس گریس کی وجہ سے بچتا ہے جو خداوند داؤد سے اور داؤد کے گھرانے کے ساتھ کرتا ہے۔
not just at this point in time but throughout the history. صرف اس جگہ پر نہیں بلکہ تمام تاریخ میں ہم مختلف اوقات میں دیکھتے ہیں کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے. وہ شروع سے فضل کا خدا ہے. عزیزو، تبھی داؤد کہتا ہے کہ نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان مہربان. او دھیما غصے وچ صدا، مہربان مہربان مہربان. خداوند اپنی مہربانی میں آپ سبوں کو یاد رکھے اور آپ کے گھرانوں کو ہمارے منجی یسوع المسیح کے نام میں سلامتی فتح مندی بخشے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ توفیق عنایت کرے کہ آپ خداوند کے فرما بردار ہوں. آمین.